عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے خاص آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے روحانی علاج۔ آج انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کے ناظرین بسم اللہ شریف کے بہت سارے ایسے وظائف جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، آج کے پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ بیان کیے جائیں گے، تو اول تا آخر آپ نے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ہیں، وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی ابتدا یہ اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مختصر سے جملے میں بڑی بے شمار برکتیں ہیں۔ جب بھی ہم کسی کام کی شروعات کرتے ہیں اور پھر اس کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں تو اس میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے اور نقصان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بسم اللہ شریف کے چند روحانی علاج اور آسان وظائف بتائیں گے جنہیں آپ اپنے گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر ان کی روحانی طاقت سے واقف نہیں۔ ان میں اللہ پاک کی رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور جب ہم کوئی بھی کام بسم اللہ شریف سے شروع کرتے ہیں تو وہ کام اللہ پاک کے حکم سے اچھا انجام پاتا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اور شیطان اس کام میں دخل نہیں دے پاتا۔ ہم زندگی میں کتنے ہی کام ایسے شروع کرتے ہیں، جیسے کھانا کھاتے ہیں، کبھی سفر کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ہر بار اللہ پاک کا نام لیتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی حاجت ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بسم اللہ شریف کی فضیلت عرض کروں گا کہ جہاں دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، وہیں مرنے کے بعد بھی الحمدللہ عز و جل بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بسم اللہ شریف کی ایک خاص فضیلت سناتا چلوں کہ جس کی برکت سے عذاب سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب در مختار میں ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر دریافت کیا کہ تمہارا معاملہ کیسا رہا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ مجھے جب قبر میں رکھا گیا تو عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھی تو کہا کہ تو عذاب سے بچ گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ یہ ضرور لکھ لیا کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ یہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور میت کے ساتھ ہمدردی کی نیکی بھی یہ آپ کے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ آئیے ایک روایت میں آپ کو سناؤں۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن
الرحیم لکھیے اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھیے۔ اچھا، اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے، اور لکھیں گے کس طرح تو یاد رکھیے گا کہ لکھنا آپ نے کلمے کی انگلی سے ہے، شہادت والی انگلی سے یہ لکھنا ہے، کسی قلم وغیرہ سے، کسی روشنائی، کسی انک سے نہ لکھیے۔ اور اس میں ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مدنی چینل کے ناظرین، جب مسلمان کا انتقال ہو جائے، جب اس کی تدفین کی جائے تو شجرہ شریف یا عہد نامہ یہ قبر میں رکھنا بھی جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں۔ بلکہ در مختار میں کفن میں عہد نامہ لکھنے کو بھی جائز کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس سے مغفرت کی امید ہے۔ اللہ پاک ہمارے فوت شدہ تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو بسم اللہ شریف کی جو فضیلت بیان کی گئی تو اس کو نوٹ بھی فرما لیجئے گا، اور ضمناً جو روایات آپ کو بتائی گئیں میت کے ساتھ ہمدردی کرنے کے حوالے سے، تو ان پر بھی عمل کیجئے گا، میت کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور ہماری نیت اچھی ہوگی تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں بھی برکتیں حاصل ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں ایسا شاندار اور ایسا کمال کا وظیفہ کہ جس میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور اسم اعظم کی ایسی کمال کی خصوصیات ہیں کہ اسم اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ جو مسلمان اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا مبارک اور اتنا طاقتور یہ پاورفل وظیفہ ہے کہ اس میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ شریف کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ پاک کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے، یعنی ایسی نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی، یعنی جو پتلی ہوتی ہے نا، تو آنکھ کی پتلی اور سفیدی کے درمیان۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں، بہت اس کی برکتیں ہیں، اور اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بلکہ والد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ زبان عارف سے ایسی ہے جیسے کلام خالق سے کن کا مطلب ہوتا ہے ناظرین ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیجئے کہ اپنے ہر جائز کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے ادھورے کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی کسی کام میں رکاوٹیں ہیں، آزمائشیں ہیں، کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہے، تو آپ بھی بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا نا، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جائز کاموں سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ چند ایک میں آپ کو مواقع بتاتا ہوں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، برتن اٹھانے سے رکھنے سے پہلے، اسی طرح گاڑی چلانے سے پہلے، بتی جلانے سے پہلے، پنکھا چلانے سے پہلے، الغرض اپنے تمام جائز کام، جیسے ہم اپنے آفس جاتے ہیں، کام کاج پر جاتے ہیں تو دکان کھولنے سے پہلے، تالا کھولنے سے پہلے، اگر ہم اپنی ظاہری نظافت کا خیال رکھ رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں، تو جیسے سر میں تیل ڈالنے سے قبل الغرض اپنے تمام جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کو بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے حاجتیں پوری ہونے کا ایک خاص وظیفہ۔ ہر شخص کی کچھ نہ کچھ حاجات ہوا کرتی ہیں، تمنائیں ہوا کرتی ہیں، کچھ دلی مرادیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری یہ حاجت، میری یہ تمنا، میری یہ دلی مراد پوری ہو جائے۔ اور انسان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جب دل کسی خاص حاجت کے پورا ہونے کے لیے بڑا بے قرار ہوتا ہے، اور کبھی کاروبار یا روزی میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو ایسے مواقع پر بندہ مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی دل کی مرادیں پوری کرنے والا ہے، وہی رزق میں برکت دینے والا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بابرکت کلمات ہیں کہ جن میں ہر خیر کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل پوشیدہ ہے۔ اور جب یہ کلمات یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین اور محبت کے ساتھ ادا کیے جائیں نا، تو نہ صرف حاجتیں پوری ہوتی ہیں بلکہ کاروبار میں برکت اور ترقی بھی آ جاتی ہے۔ اب آئیے وہ خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور آپ کا کاروبار چمکے گا، بڑھے گا، اور برکتیں بھی رہیں گی۔ حضرت سیدنا احمد بن علی البونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شمس المعارف میں آپ لکھتے ہیں کہ جو کوئی بلا ناغہ یعنی روزانہ 7 دن تک یعنی پورا ایک ہفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اور اول اور آخر ایک بار درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ الکریم اس کی ہر حاجت پوری ہو۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو، یا برائی دور کرنے کی، یا کاروبار چلنے کی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی حاجت ہو نا، یا کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ پریشان ہوں، تو یہ ایک ہفتے کا عمل ہے۔ ایک ہفتے تک آپ نے صرف 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا، حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور خاص وظیفہ، اور وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے ظالم کے دل کو نرم کرنے کا وظیفہ۔ دنیا میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی ایسے شخص کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو بڑا سخت دل، بڑا ہی ضدی یا ظالم ہو، اور اس کے بعد دل پر اثر نہیں کرتی، اور وہ حق پر ہونے کے باوجود نرمی اختیار نہیں کرتا۔ تو ایسے موقع پر مومن یہ طاقت اور تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی چاہتا ہے، کیونکہ دلوں کا مالک صرف وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ مبارک کلمات ہیں کہ جن میں نہ صرف رحمت اور برکت ہے بلکہ ایسی روحانی ہیبت بھی ہے کہ جو سخت سے سخت دل کو بھی نرم کر سکتی ہے اور ظالم کو ظلم سے روک سکتی ہے۔ جب یہ کلمات اخلاص اور یقین سے پڑھے جائیں نا، تو اللہ پاک کے حکم سے مخالف بھی مائل بخیر ہو جاتا ہے اور دلوں میں نرمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں ظالم کے دل کو نرم کر سکوں، تو لیجئے بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا کہ جو کوئی کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 مرتبہ 50 ٹائمز اول اور آخر ایک بار درود پاک پڑھے، تو اس ظالم کے دل میں اس کی ہیبت پیدا ہو جائے اور اس کے شر سے وہ بچا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی میں سکون اور خوشحالی کا سب سے بڑا جو راز ہے نا، جانتے ہیں کیا ہے؟ رزق حلال اور اس میں برکت۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود، بڑی مال و دولت کے باوجود، پھر بھی وہ سکون سے محروم رہتے ہیں، رات کو سکون کی نیند نہیں سو پاتے۔ اور کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو قلیل رزق میں بھی، کم آمدنی میں بھی خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ برکت صرف اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے آتی ہے۔ اگر رزق میں برکت ہونا تو تھوڑا بھی یہ بہت زیادہ لگتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ امیری، مال و دولت کی کثرت یہ صرف دولت جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی وسعت اور زندگی کی آسودگی کا نام ہے۔ جو شخص اللہ پاک کے کلام سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس پر دنیا و آخرت دونوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور انہی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بھی ہے، اور جسے اہل ایمان نے اپنے تجربات میں پایا کہ بسم اللہ شریف یہ رزق میں اضافہ، رزق میں برکت اور کشادگی کا خاص
ذریعہ ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک ایسا شاندار اور بڑا ہی مجرب اور آسان وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، جس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم نہ صرف رزق میں بے پناہ برکت ہوگی، بلکہ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی مدد سے 1 سال میں خوشحالی اور کشادگی یہ آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ اب آئیے وہ وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے صرف 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر یعنی بڑا مالدار ہو جائے گا۔ وظائف پڑھیں، دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، رزق حلال کے لیے کوشش بھی کریں، مگر دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں، کسی کے ساتھ فریب نہ کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم برکتیں رہیں گی، اور کسب حلال کے لیے اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں ہی برکتیں ملیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی اصل طاقت اور قوت کیا ہے؟ تو انسان کی اصل طاقت، اس کی قوت، اس کا دماغ اور یادداشت ہے۔ اگر حافظہ کمزور ہو جائے، ذہن تیز نہ رہے، یا دماغی کمزوری لاحق ہو جائے تو زندگی کے بہت سے کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص طلباء کرام، علم دین کے طالب علم یا عام زندگی گزارنے والے ہر شخص کے لیے ذہانت اور یادداشت کا مضبوط ہونا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اور انہی میں سے ایک عظیم ذکر بسم اللہ شریف بھی ہے۔ یہ نہ صرف ہر کام میں برکت کا ذریعہ ہے، بلکہ دل و دماغ کو روشن اور حافظے کو مضبوط کرنے میں بھی خاص اثر رکھتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بسم اللہ شریف کا ایک ایسا خاص وظیفہ عرض کرتا ہوں جس کی برکت سے الحمدللہ حافظہ تیز ہو جائے گا، ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو نوٹ کیجئے گا، کند ذہن یعنی جس کا حافظہ کمزور ہو، دماغ جس کا کمزور ہو، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول اور آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ الکریم اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے، اور جو بات سنے وہ یاد رہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے خاندان میں، آپ کی برادری میں اگر کوئی کند ذہن ہے، یا جو بچے ایسے ہیں کہ جو پڑھائی میں کمزور ہیں، حافظہ تیز نہیں، ذہنی طور پر بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ایسے بچوں کا بھی حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ شریف کی برکت سے جہاں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں، وہیں بسم اللہ شریف کی برکت سے قحط سالی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں قحط سالی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قحط سالی یہ وہ حالت ہے کہ جب بارش رک جاتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، کھیتیاں مرجھا جاتی ہیں، اور خوراک کی شدید کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے جو نہ صرف کسانوں بلکہ پورے کے پورے علاقے کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایسے وقت میں ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، بعض اوقات لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ناظرین کہ رحمت کے دروازے ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ایسی بے شمار برکتیں رکھی ہیں کہ جو خشکی کو سرسبزی میں بدل دیتی ہے، جو تنگی کو فراخی میں بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں ایسی برکتیں ہیں کہ جو غموں کو خوشیوں میں بدل دیتی ہے۔ تو انہی عظیم اذکار میں سے ایک ذکر بسم اللہ شریف بھی ہے، ایک وظیفہ بسم اللہ شریف بھی ہے، اور یہ کلمہ بڑی برکت اور رحمت والا ہے، بلکہ بسم اللہ شریف کی برکت سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسا مجرب اور وظیفہ میں عرض کروں کہ جو قحط سالی جیسے کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا کہ اگر قحط سالی ہو
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار 61 ٹائمز اول اور آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی تضرعزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بارش ہوگی اور قحط سالی کا خاتمہ ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، اب کاروباری حضرات، بزنس مین، تاجر حضرات یہ ذرا متوجہ ہو جائیں. ان افراد کے لیے ایک بڑا ہی زبردست اور بڑا خاص روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ کاروبار میں کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے ہوتی ہے. بعض اوقات انسان دن رات محنت کرتا ہے لیکن نفع کم اور رکاوٹیں زیادہ آتی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شیطانی وسوسے اور نظر بد یہ کاروبار پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. جب کاروبار سے برکت اٹھ جائے تو منافع گھٹ جاتا ہے اور پھر دل بھی بے سکون ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جو ہر برے اثر سے بچانے اور رزق میں برکت دینے والے ہیں. انہی میں سے ایک عظیم ذکر بسم اللہ شریف بھی ہے. یہ نہ صرف برکت کا خزانہ ہے بلکہ شیطان کے لیے رکاوٹ اور حصار کا کام کرتا ہے. بسم اللہ شریف کا ورد یہ کاروبار کو چمکاتا ہے، شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا. اب کاروباری حضرات، بزنس مین، تاجر حضرات کے لیے جو محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اگر تو آپ کا آفس ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا گودام ہے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ ضرور عمل کیجئے گا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے سے کاغذ پر 35 بار 35 ٹائمز اول اور آخر ایک ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں یا اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں تو انشاءاللہ الکریم شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو. اور اگر دکان میں لٹکائیں گے تو الحمدللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ خاص ایک روحانی علاج ہے بسم اللہ شریف کا جو آپ کو بتایا گیا. اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا. اور ایک اور اہم بات، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ شرعی تقاضوں کے مطابق اور شرعی احتیاطوں کے مطابق دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے کام کاج کو لے کر چلیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے نقصان سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے اور برکت بھی رہے گی. کیونکہ جو شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کو، اپنے بزنس کو لے کر چلتا ہے تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں رہتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. بسم اللہ شریف سے متعلق جو روحانی علاج، جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے، بسم اللہ شریف کی برکت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی اور الحمدللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور ہاں، جب بھی آپ دعا کریں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دعا کیا کریں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اعظم پوشیدہ ہے اور جو مسلمان اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.